یہ کس مصیبت کو آپ نے میرے پلے باندھا ہے مام؟ تبریز سلطان شیروانی کے بٹن کھولتے چیخا تو اس کی ماں نے اسے گھورا۔ شرم نہیں آئی اپنی نئی نویلی دلہن کے بارے میں ایسا بولتے؟ ارے مام، وہ وہی آفت ہے جس نے بھرے بازار میں مجھ پر اس کی دوست کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس کی وجہ سے میں 3 ماہ کے لیے سسپینڈ ہوا ہوں۔ وہ پاگل ہو رہا تھا غصے سے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ تبریز۔ ماں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ اپنا آپ چھڑاتا تنفن کرتا کمرے میں داخل ہوا جہاں شہرینہ پہلے ہی خوفزدہ سی ٹہل رہی تھی۔ دیکھو ایس پی، یہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ آئی کین ایکسپلین۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی جبکہ تبریز اسے سرخ نگاہوں سے گھورتا اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ دیکھو ایس پی، اس سے پہلے کہ مزید کہتی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو چھیڑنے کی، بدتمیز انسان! بھرے بازار میں وہ جو اپنے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس وہاں ایک وی آئی پی کی سیکیورٹی کے لیے خدمات سر انجام دے رہا تھا، تبھی ایک نازک سی دوشیزہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ہڑبڑا کے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اپنے آس پاس کسی اور کی موجودگی کو یقینی بنانا چاہتا تھا مگر وہ محترمہ اس کے ہی چہرے کو دیکھتے ہوئے گھور رہی تھی۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ سے ہی مخاطب ہوں میں، شرم نہیں آتی؟ میری دوست کو چھیڑا کیسے آپ نے؟ سنجیدگی سے کہتی وہ اسے کچا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ تبریز حیران پریشان سے اچانک نازل ہونے والی آفت کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ مجھے کوئی اور سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ اپنے جبڑے بھیج کر کہتا وہ ایک انگلی اٹھاتے ہوئے گویا ہوا تھا جب اچانک سامنے ٹھہری ہوئی آفت کی پرکالہ اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع ہو چکی تھی۔ ارے ارے دیکھو لوگو، سب دیکھو، یہ انسان نہایت ہی بدتمیز ہے جس نے نہ صرف میری دوست کو چھیڑا ہے بلکہ اب مجھ سے بھی زبان درازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اوپر سے اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا۔ اب آپ ہی دیکھیں ہمارے معاشرے میں لڑکی سر اٹھا کر کیسے چلے گی؟ جو لوگ لڑکیوں کے لباس کو گندا اور غلیظ سمجھتے ہیں، اب آپ دیکھیں مجھ جیسی لڑکی، ایک برقعے میں ملبوس لڑکی تک کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں باقی اور کیا رہ گیا ہے؟ اونچی اونچی آواز میں ہاتھ نچا کر کہتے وہ تمام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی جبکہ اسے یوں بھرے بازار میں اپنی عزت کو اچھالتے ہوئے دیکھ تبریز سلطان اپنے دانتوں کو پیستے خود پر ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ اگر وہ اس وقت کچھ بھی بولتا تو یہ عوام اسی کو غلط سمجھتی۔ دیکھیں محترمہ، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دانت پیس کر کہتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر لگتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، تبھی اس پر چڑھ دوڑتے وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ خبردار! ایک تو پہلے آپ نے میری دوست کو ہراساں کیا اور اوپر سے مجھے بھی دھمکانے اور دبانے کی پوری کوشش کی، اور اب عوام کے توپوں کا رخ اپنی جانب دیکھتے ہو آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ وہی ہے جس نے میری دوست کو تنگ کیا ہے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، سنجیدہ سی آواز میں بولتی ہوئے گویا ہوئی جبکہ وہ وی آئی پی مہمان جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس کے سر تھی گاڑی میں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہوئے کمشنر کو فون لگا چکا تھا۔ کمشنر صاحب، آپ نے پولیس میں ایسے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے، فوراً سسپینڈ کریں اپنے ایس پی کو۔ سنجیدہ سے الفاظ کمشنر کے کانوں میں گئے تھے تو وہ چلتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنی وضاحت میں کچھ بھی بولتا سامنے والا سکون سے کال کاٹ چکا تھا۔ وہ وی آئی پی تو اپنی گاڑی میں بیٹھے آگے بڑھ گیا تھا جبکہ پیچھے ٹھہری ہوئی سارا آگے بڑھتے ہوئے اس آفت کی پرکالہ کو ایک ہاتھ سے کھینچ چکی تھی۔ دیکھو شرینہ، میرے ساتھ چلو، اس سے پہلے کہ بھائی آ جائیں، تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کو زندہ نکل جائیں گے۔ دبی دبی آواز میں کہتی ہی وہ اسے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے دوسری جانب بڑھ گئی تھی جبکہ لوگوں کے جھرمٹ میں ٹھہرے ہوئے تبریز سلطان نے اسے جاتے ہوئے گھورا تھا مگر سامنے سے موصول ہونے والی آواز پر اپنے دانتوں کو بھی پیسا تھا۔ آنکھیں بے ساختہ سرخ پڑی تھیں مگر وہ لڑکی اس وقت اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں لڑکی، تمہاری وجہ سے میں زندگی میں پہلی بار سسپینڈ ہوا ہوں، ایک بار بس تم مجھے مل جاؤ۔ سرد لہجے میں بڑبڑاتے وہ ایک ٹھوکر پاؤں سے سامنے پڑے ہوئے پتھر کو لگاتے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ غصے سے اس کا بے حد برا حال تھا۔ یہ تم نے کیا کیا شہرینہ کی بچی؟ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہتی سارا قدرے جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایک تو میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی اور اوپر سے تم مجھ پر ہی چڑھ دوڑ رہی ہو، منہ بسور کر کہتی شہرینہ نے اس کی جانب دیکھا جو خوفزدہ سے اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے ناخنوں کو کھا رہی تھی۔ غلیظ عورت، ناخن تو مت کھاؤ، ہڑبڑا کر بولتے ابھی اس نے ایک تھپڑ سارا کے ہاتھوں پر مارا ہی تھا جب ایک جھٹکے سے وہ تھپڑ اسے کندھے پر رسید کر چکی تھی۔ بدتمیز لڑکی، پہلے پوچھ تو لیتی، وہ لڑکا وہ نہیں تھا جس نے مجھے تنگ کیا تھا، وہ لڑکا تو مجھے وہاں تمہارے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر ہی بھاگ گیا تھا کہ کہیں تم اپنے ساتھ اپنے بھائی کو نہ لے کر آئی ہو۔ ناخن چبا کر کہتی سارا نے اسے دیکھ کر رونے سی صورت بنائی تھی جبکہ اس کی بات پر تو شرینہ ہک دھک سی اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو پاگل، میرا کون سا بھائی ہے؟ گھور کر کہتی ہوئی شرینہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اپنے کندھے اچکا گئی تھی۔
वो तो बार बार मुझे तंग कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, मैसेज भेज रहा था। तो मैंने उसे बोल दिया कि मेरी एक दोस्त है जिसका भाई पुलिस में है, तभी वो तुम्हें वहाँ मेरे साथ आते हुए देखकर भाग गया था। मगर तुमने जाने वो कौन भला इंसान था जो तुम्हारे उताप का निशाना बन गया। अपना सर नफ़ी में हिलाकर कहती सारा ने एक निगाह शरीना के चेहरे पर भी डाली थी। अगर ये वो लड़का नहीं था जिसने तुम्हें परेशान किया, तो वो कौन था जिसकी मैं बैंड बजा कर आई हूँ। बेयकीनी से कहती हुई साथ ठहरी हुई सारा की जानिब देख गई थी, जो उसे बोलते हुए सुनकर अपने कंधे उचका गई थी। बार बार तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर नहीं। मजाल है जो शरीना शहरोज़ पीछे पलट कर ही देख ले। ओफ मेरे खुदा, कहाँ फंस गई हूँ मैं तुम्हारे साथ। बेबसी से कहती वो अब की मर्तबा यहाँ वहाँ चलते हुए अपनी परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा बस करो, अब जो होना था वो हो गया। वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लड़का अब हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। अपना हलक तर करके कहती वो सारा को कम और ख़ुद को तसल्ली ज़्यादा दे रही थी, जबकि सारा ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया था कि उसका कुछ नहीं हो सकता था। तबरेज़ बच्चे, क्या हुआ है, मुँह क्यों लटका हुआ तुम्हारा। उसे कमरे में बिस्तर पर सोते हुए देखकर शजीला बेगम आगे बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते गोया हुई थी, जिस पर वो खफा खफा से फूले हुए गालों के साथ मुँह उठाता हुआ उन्हें देख गया था। मॉम, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है? मतलब जबकि मैंने किसी के साथ बुरा करने की कोशिश भी नहीं की। आज भरे बाजार में एक लड़की ने मुझ पर तोहमत लगाई कि मैंने एक लड़की को हरासा किया है, जिसकी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी 3 माह के लिए। आपको मालूम है ना कि मेरी जॉब मुझे कितनी प्यारी है और मैं अपनी नौकरी के साथ किस कदर वफादार हूँ, मगर फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। बेबसी से कहता हुआ वो दांत पीस गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि शरीना उसके सामने मौजूद है, वो उसे कच्चा निकल जाए, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ देखना पड़ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, उसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने जानबूझकर तो नहीं किया होगा ना। वैसे भी माफ़ करना सीखो, माफ़ करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है, नहीं तो अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम वहीं अटके रहोगे। नरमी से समझाकर कहती शजीला बेगम ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी, जिस पर वो चारों ना चार अपनी माँ के लिए हल्का फुल्का महसूस करते हुए उठ बैठा था। आपने खाना खाया? मोहब्बत से उनके हाथों को थाम कर कहता हुआ उनकी आंखों में देखता गोया हुआ था, जबकि वो अपना सर नफ़ी में हिला गई थी। बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया तो उसकी माँ कैसे खाना खा सकती है। चलो उठो, मेरे साथ आकर खाना खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाने वाली। मुंह बनाकर कहते हुए शजीला बेगम ने उसे राज़ी करना चाहा था। जानती जो थी कि उनका ये अड़ियल बेटा एक बार जिस चीज़ पर अड़ जाए वो कहाँ से पीछे हटता है, तभी वो भी ना चाहते अपनी माँ की खातिर उठ खड़ा हुआ था। मैं मुंह हाथ धोकर आ रहा हूँ, आप चलकर टेबल पर नाश्ता लगाएं। संजीदगी से उनको देखकर कहता वो मुंह पर हाथ फेरते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। कुछ ही देर बाद धुले हुए चेहरे के साथ कदम कदम चलते हुए वो बाहर निकला था, जहाँ शजीला बेगम मेज़ पर खाना लगाए उसकी मुंतज़िर थी। मुस्कुराकर उनके पास बैठता वो झुककर उनका सर चूम चुका था। शादी कब करोगे तबरेज़? अब तो इस उम्र में मुझे पोतों का मुंह दिखा दो। मैं नहीं चाहती कि जितना तुम अकेले थे तुम्हारा भी एक ही बच्चा हो। वक्त से शादी करोगे तो 2-3 बच्चे सुकून से मैं भी देख सकूंगी। कब से फूले हुए मुंह के साथ कहती वो सामने बैठे तबरेज़ सुल्तान से मुखातिब थी, जिसके गले में खाना अटका था, तो खांसते हुए उसने अपनी माँ को देखा था। मॉम, आप भी हद करती हैं, खाने के दरमियान बच्चों की बात कहाँ से आ गई। अभी तो मैं अपने कैरियर का आगाज़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त तो दें, उसके बाद मैं शादी भी कर लूँगा। पानी का गिलास लबों से लगाते वो निहायत तहम्मुल से गोया हुआ था, जानता जो था अपनी माँ की तबीयत को। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ तबरेज़ सुल्तान, एक ही बार मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं कान पकड़कर किसी से भी तुम्हारी शादी करा दूंगी। 3 साल हो गए, गज़ब खुदा का तो मानने में नहीं आ रहे। मेरी एक सहेली है, उसकी बेटी है। वैसे तो मुझे काफ़ी वक्त हो गया उससे मिले हुए, मगर सुना है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल जाकर उनसे मिल आऊँ, और अगर मुझे ये रिश्ता पसंद आया तो मैं वहीं पर तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। बस बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी, मैं अब थक चुकी हूँ। उसे फैसला सुनाकर कहती हुई शजीला बेगम पानी का गिलास लबों से लगाते उसे देख गई थी, जबकि वो बेबसी से अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए खाने की जानिब अपनी तवज्जो कर चुका था। पहले उस लड़की की इल्ज़ाम तराशी और फिर उसका 3 माह के लिए सस्पेंड होना, और अब ये शादी जैसा नया शोशा। पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। वो जो वक्ती तौर पर अपनी माँ के बोले हुए अल्फाज को भूल गया था, मगर उसकी माँ कहाँ भूलने वाली थी। तभी वो इस वक्त हैरान परेशान सा तैयार होकर ठहरा हुआ अपनी माँ का चेहरा देख रहा था, जो अपने हाथ में थामे गए पर्स को खोले उसके अंदर कुछ तलाश कर रही थी। माम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मतलब कुछ भी एकदम से शादी कौन करता है? मैं आपसे बोल चुका हूँ, मैं कर लूँगा शादी। बेबसी से बोलते उसने आंखें मिचकर सामने ठहरी हुई शजीला बेगम को कुछ समझाना चाहा था, मगर वो हाथ झुलाकर उसे मजीद कुछ भी बोलने से बाज रख गई थी। तुम तो चुप ही रहो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे आश्रय अगर मैं रही तो अपने पोतों का मुंह देखने से पहले मैं चल बसूंगी। खब से कहती हुई वो उसके चेहरे को नज़रअंदाज किए हुए
आगे की जाने पड़ गईं, जबकि पीछे वो बेबसी से अपनी आंखें मीच कर खोलता हुआ उनके पीछे पड़ गया था। अच्छा ठीक है, बहुत जल्द आप मेरे बच्चों का मुंह भी देख लीजिएगा, बस मुंह खराब मत करें और प्लीज़ ऐसी बातें फिर से मत करें। आप जानती हैं मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। नरमी से मुस्कुरा कर कहता हुआ उनके गिर्द अपने एक हाथ को बांधे हुए झुककर उनके माथे को चूम गया था, जिस पर वो भी एक धब उसके कंधे पर रसीद करती हुई आगे की जानिब बढ़ गई थी। आज उसे नौरीन के घर जाना था, उसकी बेटी को देखने के लिए। लड़की देखकर वो रात को काफ़ी थके हुए घर आए थे, जब पास चलती हुई शजीला बेगम ने उसकी जानिब देखकर पूछा था, शान से तुम्हें कैसी लगी? लड़की तो बहुत प्यारी है, अगर तुम हाँ करो तो मैं मंगनी की तकलीफ रख लूँ और उसके 2 महीने बाद ही शादी। मुस्कुरा कर कहते हुए शजीला बेगम ने उससे राय लेना चाही थी, जबकि वो बेबसी से गहरा सांस भर गया था। जैसे आपकी मर्जी मॉम, अगर आपको लड़की अच्छी लगी तो रख दे मंगनी, मगर इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? उसके पेट से वही मंतक पर शजीला बेगम ने उसे आंखें दिखाई थीं, जिस पर वो अपने हाथ उठाकर सरखम तस्लीम करने के अंदाज में अंदर बढ़ गया था। मॉम, ये क्या हो रहा है? कुछ ही देर पहले वो दुल्हन के घर में दाखिल हुए थे, जब वहाँ मौजूद हर एक के सफ़ेद चेहरे देखते हुए बेख्तियार अब्रे सुल्तान को कुछ गलत होने का ख्याल हुआ था। तभी अपनी जगह से उठकर कदम कदम चलते हुए अपनी माँ की तरफ आया था, जो नौरीन बेगम के साथ ठहरी हुई परेशान नज़रों से एक दूसरे को देख रही थी। कभी एक निगाह बारात पर भी डाल देती और फिर दूसरी निगाह एक दूसरे की तरफ। तभी वह हैरान सा चेहरा लिए अपनी माँ से मुखातिब हुआ था, जबकि नौरीन बेगम के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, ये मेरी ही गलती है। नौरीन बेगम ने अपने हाथ उसके सामने बाकायदा जोड़कर धीमी आवाज़ में कहा था, जबकि वह घबराकर उनके हाथों को थाम गया था। ये आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा मत करें प्लीज़। नरमी से कहता हुआ वो उनके हाथों को थामकर नीचे कर चुका था, जबकि वो बेबसी से आंसू बहाते हुए अपना सर नफ़ी में हिला रही थी। ये सब कुछ मेरा ही कसूर है। मैंने अपनी बेटी की तरबियत में कुछ कमी छोड़ दी होगी, जो मेरी बेटी ने मुझे ये दिन दिखाया है। बेटा शान से घर में कहीं भी नहीं है, वो पार्लर गई थी और वहाँ से वापस नहीं आई। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है। अब जब बारात सर पर है तो हम उसे कहाँ से ढूंढ कर लाएं? बेबसी से कहते हुए बस सामने ठहरे तबरेज़ सुल्तान के पाँव में गिरने को तैयार दिखाई थी, जबकि तबरेज़ सुल्तान ने एक नज़र अपनी माँ के चेहरे और दूसरी नज़र पीछे पलट कर बाकी तमाम लोगों की तरफ देखा था। फिर गहरा सांस भर गया था। मॉम, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा तसल्ली से काम लें। अब क्या कर सकते हैं? पूरी बारात भी लेकर हम साथ आए हैं, अब उन्हें क्या जवाब देंगे? वो परेशान होना नहीं चाहता था, मगर अपने साथ आई तमाम बारात के लोगों को देखकर बिला इख्तियार उसके माथे पर 2 बल पड़े थे, जिनमें कुछ उसके दोस्त अहबाब भी थे। बेटा, तुम अगर बुरा ना मानो तो मेरी नंद है, उनकी बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत भी है, अगर तुम चाहो तो। बेबसी से कहते हुए बार बार अपने लबों को चबा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े हुए वजी इंसान के सामने वो कैसे अपना मौका पेश करें। मैं जानती हूँ शरीना को, बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, अगर यही इस बात का हल है तो हम इसी से निकाह करा देते हैं। आप उसे बुलाएं। इत्मीनान से कहती हुई शजीला बेगम ने नौरीन बेगम की शर्मिंदगी को कम करते हुए उनसे कहा था, जबकि तबरेज़ सुल्तान तो बस अपनी माँ का चेहरा देख कर रह गया था। मॉम, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? लड़की को तब्दील करना क्या बहुत ही छोटी सी बात होती है? आप वो लड़की नहीं जानती कि उसकी शादी किससे होने वाली है। आप प्लीज़ मत करें। बेयकीनी से बोलता हुआ अपनी माँ का हाथ थामे गोया हुआ था, जबकि उसकी माँ ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखते उसे हल्का सा थपथपाया था। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। अब हालात ऐसे हैं कि हम यहाँ से खाली हाथ वापस लौट कर नहीं जा सकते। किसी को दुल्हन का नाम तो मालूम नहीं है ना। हम यहाँ शादी करने के लिए आए हैं तो हम दुल्हन लेकर ही जाएंगे। तुम चलो, काजी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए। नरमी से कहती हुई शजीला बेगम ने उसे थाम कर अपने कदमों को वापस कुर्सियों की जानिब बढ़ाया था, जिस पर वो दांत पीस कर रह गया था। कुछ ही देर बाद उसके साथ एक नाजुक से वजूद को आकर बिठाया गया, जबकि एसपी तबरेज़ सुल्तान ने उसकी जानिब एक निगाह उठाकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। काजी साहब ने अल्फाज अदा किए तो नाजुक सी वो लड़की अपने हाथों को मसलते हुए धीमी आवाज़ में हामी भर गई थी। तबरेज़ सुल्तान वल सुल्तान शहाब, आपका निकाह शरीना इफ्तिखार वल इफ्तिखार मलिक से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के दोहराए जाने वाले अल्फाज पर उसने एक निगाह उठाकर सामने बैठी लड़की को देखा तो चेहरे पर चट्टानों की सी सर्द मोहरी दर आई थी। ये क्या था? कहीं उसके साथ कोई मजाक हो रहा था? सामने बैठी हुई शहीना को देखते उसे यूं लगा जैसे उसके कानों में छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं। ये तो वही लड़की थी जिसकी वजह से वो 3 माह पहले सस्पेंड हुआ था। एक निगाह उठाकर अपनी माँ को देखा तो उन्होंने आंखें दिखाते हुए कबूल करने की धमकी दी थी, जिस पर वो दांत पीसते हुए ना चाहते हुए भी हामी भर चुका था। ये लड़की, जबकि पूरी दुनिया में इसी लड़की से उसका निकाह होना था जिसकी वजह से उसने इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त की थी। बेबसी से सोचते हुए अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींच चुका था। आंखें बेसाख्ता सुर्ख पड़ी थीं तो उसने एक कहर भरी निगाह पास बैठी उस लड़की पर डाली थी, जो सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन का रूप लिए निहायत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी।
اپنے گھر میں داخل ہو کر وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب شجیرہ بیگم شہرینہ کو اس کے کمرے میں بٹھاتی ہوئی باہر آتی دکھائی دی تھی۔ یہ کس مصیبت کو آپ نے میرے پلے باندھا ہے مام؟ تبریز سلطان شیروانی کے بٹن کھولتے چیخا تو اس کی ماں نے اسے گھورا۔ شرم نہیں آئی اپنی نئی نویلی دلہن کے بارے میں ایسا بولتے؟ شجیرہ بیگم نے گھورتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا جس پر وہ بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ ارے مام، یہ وہی آفت ہے جس نے بھرے بازار میں مجھ پر اس کی دوست کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اس کی وجہ سے میں 3 ماہ کے لیے سسپینڈ ہوا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا غصے سے۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ تبریز۔ ماں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا مگر وہ اپنا آپ چھڑاتا تنفن کرتا کمرے میں داخل ہوا جہاں شہرینہ پہلے ہی خوفزدہ سی ٹہل رہی تھی۔ دیکھو ایس پی، یہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ آئی کین ایکسپلین۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی جبکہ تبریز اسے سرخ نگاہوں سے گھورتا اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ دیکھو ایس پی، اس سے پہلے کہ مزید کہتی وہ ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو دبوچتے اپنی جانب کھینچ چکا تھا جس پر وہ پورے وجود کے ساتھ اس کے سینے کا حصہ بنتی اپنی بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ گئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر الزام تراشی کرنے کی؟ جانتی ہو اس الزام نے میری عزت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ میں تو تمہیں کافی وقت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا ہی ہوا جو تم خود بخود چلتے ہوئے میری گرفت میں آ گئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے بچ کر جاتی ہو۔ دانت پیس کر بولتے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی شہرینہ سے مخاطب تھا جو خوف سے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں، میرا ایسا کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا، وہ صرف ایک غلط فہمی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب وہ ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں تھامتا اسے مزید آنکھیں پھیلانے کا باعث بنا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنا سانس روکے اسے بے حد قریب محسوس کر رہی تھی۔ تبریز سلطان کے سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر پڑی تھی تو بے اختیار اس کا چہرہ بھانپ چھوڑنے لگا تھا۔ غلط فہمی؟ تمہاری اس غلط فہمی کی بنا پر جانتی ہو مجھے کتنا نقصان پہنچا ہے، میری عزت کو کس قدر نقصان پہنچا ہے؟ تم چاہ کر بھی میری وہ عزت واپس نہیں لوٹا سکتی جو تمہاری اس الزام تراشی سے پہلے میری تھی۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ سرد سے لہجے میں بولتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ وہ پیچھے ایک دم سے بستر پر گرتی ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف سے دل دھڑکے چلے جا رہا تھا جبکہ سامنے ڈرتے ڈرتے ایک نظر وہ باتھ روم پر بھی ڈال لیتی تھی کہ آیا وہ جلاد جن باہر تو نہیں آ رہا، مگر پھر اسے واپس نہ آتے ہوئے دیکھ کر کپکپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اپنے بیگ کی جانب بڑھی تھی تاکہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے وہ بستر پر سو جائے اس سے پہلے کہ جلاد اسے کھا کر ہضم کر لے۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو شہرینہ کپڑے بدل کر پہلے ہی بستر میں کمبل منہ تک ڈالے ہوئے سو رہی تھی جبکہ دانت پیس کر وہ اس کے وجود کو دیکھتے اپنے بھاری قدم لیے اس کی جانب بڑھا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے کمبل اتارا تھا۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو، تم یہاں نہیں سو سکتی، جہاں مرضی آئے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جاؤ، بس یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ سرد لہجے میں بولتے وہ اس کی معصوم نقوش کو دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گیا تھا۔ مگر میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی انگلیاں چٹکا کر کہتی وہ ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ میرا سر درد نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ جس قدر وہ اس کی بے عزتی کرا چکی تھی اتنا بے مروت تو وہ بن ہی سکتا تھا جبکہ اسے بے یقینی سے اپنی جانب دیکھتا ہوا پا کر وہ اپنی مٹھیوں کو بھیج گیا تھا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ یہ ایک کمرہ میرا کمرہ ہے، یہ بستر بھی میرا ہے، تو فوراً یہ بستر خالی کرو کیونکہ میں یہاں تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں سونے والا۔ سرد انداز میں بولتے چٹکی بجاتے نیچے اترنے کا اشارہ کر چکا تھا جس پر بے بسی سے اپنے لب کاٹتے نیچے اتر گئی تھی۔ تم کتنے بے مروت ہو ایس پی، اپنے لب کاٹ کر وہ ہلکی آواز میں بڑبڑائی تھی۔ تم سے ہی سیکھی ہے، اپنے دونوں ابرو اچکا کر کہتا اس کی جانب قدم بڑھایا تو بوکھلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دانت پیس کر کہتے وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ باہر جا کر شجیلہ بیگم کے سامنے کوئی ڈرامہ کرے اور پھر شجیلہ بیگم اس کی بری طریقے سے کلاس لگائیں۔ میں آنٹی کو بولنے جا رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ سو جاؤں، اپنے لب کاٹ کر کہتی وہ معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ گئی تھی جس پر بے اختیار تبریز نے اپنے دانت پیسے تھے۔ تم سچ میں اتنی معصوم ہو یا پھر میرے سامنے بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ میری ایک بات یاد رکھنا، جو کچھ تم کر چکی ہو اس کے بعد تو میں تمہاری طرف کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھوں گا، اس لیے اپنی خوش فہمیوں کو اپنے پاس رکھو اور خبردار مام کو بتانے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا دوں گا۔ سرد سی آواز میں بولتے ہوئے اس کی جانب چند قدم چلتا ہوا آیا تھا جب وہ دروازے سے لگی اپنا سانس روکے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔
میں میں ان سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، آپ بس مجھے کمرے سے مت نکالیں۔ پھر بسی سے کہتی ہوئے اپنی انگلیاں مروڑتے اپنی نگاہیں نیچے جھکا گئی تھی۔ اس وقت تو تمہاری زبان بہت پٹا پٹا چل رہی تھی، اب تمہاری زبان کو کیا ہو گیا؟ تمہاری گز بھر لمبی زبان اب بولنے میں ہی نہیں آ رہی۔ طنزیہ انداز سے کہتے ہوئے تبریز سلطان نے اس کے نہایت قریب اپنے قدم جمائے تھے، جبکہ اس کی سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر پڑتا ہوا محسوس کرتے شہرینہ کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑا تھا۔ جب جھک کر وہ شہرینہ کے چہرے پر پھونک مارتے اسے بوکھلانے کا سبب بنا تھا، تب اس کے حصار سے نکلتی وہ بستر کی جانب بھاگتے ہوئے جا کر کمبل میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ پیچھے وہ بھی بے بسی سے گہرا سانس بھر کر بالوں میں ہاتھ چلا کر رہ گیا تھا، بس یہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر کہیں پھینک دے، مگر اپنی ماں کے خیال سے خاموش ہوتا وہ بستر کے دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہوا۔ چہرہ جھکا کر دیکھنے پر جو پہلا منظر اسے دکھائی دیا تھا، تبریز سلطان کا پورا وجود ساکت ہو چکا تھا، کیونکہ وہ محترمہ پورے حق سے اس کے سینے پر اپنا سر جمائے اپنے وجود کا آدھا سے زیادہ بوجھ اس کے وجود پر ڈالے ہوئے سکون سے سو رہی تھیں۔ دانت پیس کر ایک جھٹکے سے اس کے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہلا گیا تھا۔ او محترمہ، اپنے جہیز کا بستر سمجھ لیا ہے کیا مجھے؟ ہٹو یہاں سے، سرد موری سے کہتا اسے جھنجھوڑ گیا تھا، جبکہ نیند میں ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر زوردار طریقے سے مارتی وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سارا کی بچی، سونے دینا، چھٹیوں میں بھی تجھے چین نہیں آتا، بغیر اپنی آنکھیں کھولے بڑبڑا کر کہتی وہ اس کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ بھی؟ غصے سے دانت پیس کر کہتے وہ اسے خود سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو اسے اپنا تکیہ سمجھ کر چپکے ہی چلی جا رہی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اگر تم اس طرح اپنا آپ مجھ پر بار دو گی تو میں تمہیں اپنی بیوی قبول کر لوں گا؟ تم جیسی لڑکی کو جو دوسروں پر صرف الزام تراشی اور تہمت لگانا جانتی ہے، میں اسے اپنی بیوی قبول کر لوں گا؟ اگر تم پورے طریقے سے خود کو میرے سامنے نچھاور بھی کر دو تب بھی میں تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ سر سے کہے گئے اس کے تیکھے الفاظ پر شہرینہ کی آنکھ پٹ سے کھلی تھی۔ سرخ بھوجن آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود تبریز سلطان کو دیکھتے وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہو بیٹھی تھی۔ غلط سمجھنے کی کوشش مت کرو مجھے، یہ سب کچھ صرف اور صرف نیند کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نیند کی کچی ہوں اور اتنی جلدی میری آنکھ نہیں کھلتی۔ شرمندہ شرمندہ سی کہتی وہ اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے کان کے پیچھے کر چکی تھی، جبکہ وہ تو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے وہ اس کے وجود کو اپنا تکیہ سمجھ کر سو سکتی تھی؟ تمہاری یہ جو چال بازی ہے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ اپنے اونچے ہتھ کنڈے مجھ سے دور رکھو، نہیں تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ سرد سے لہجے میں بولتے وہ ایک جھٹکے سے اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ اب کی مرتبہ شہرینہ کا چہرہ بھانپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس کی یہ مجال کہ وہ اس پر مسلسل الزام تراشی کر رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے مجھے ایسے گھٹیا القاب سے کیسے نوازا؟ تم جانتے ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ ایک ہی دن میں تم نے میرے بارے میں رائے قائم کر لی۔ میں تم سے کب سے سوری کیے چلی جا رہی ہوں، مگر تم ہو کے سر پہ چڑھ رہے چلے جا رہے ہو۔ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، تبھی مجھ سے پنگا لے کر اپنی زندگی کو مزید جہنم بنانا چاہتے ہو۔ ایک انگلی اٹھا کر بولتی وہ اس مرتبہ اسے ہی گھور گئی تھی۔ کتنی دیر سے وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مسلسل اسے پریشان کیے چلے جا رہا تھا، اب تو اس کی برداشت کی حد ہی ہو گئی تھی، جبکہ تبریز سلطان نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا اور پھر دوسری نظر اس کی انگلی پر بھی ڈالی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ یہ بھولو مت کہ اس وقت میری نگاہ میں تم کیا ہو، اور میں تمہارا شوہر ہوں، جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، اور تم آواز بھی نہیں نکال پاؤ گی۔ سڑتے لہجے میں کہتا وہ اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنساتا اس کے اوپر جھکا تھا تو بلا ساختہ شہرینہ کی سانس گلے میں اٹکی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر گئی تھی، جس پر نتیجتاً تبریز سلطان کا بستر پر رکھا ہوا ہاتھ پھسلا تو وہ دونوں دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے بستر پر جا گرے تھے۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ سانسوں کی تپش بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ ایسا دوبارہ ہو تو مجھ سے الجھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، سنجیدہ سی آواز میں کہتے وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھتے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ شہرینہ بھانپ چھوڑتے چہرے کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ یہ انسان میرے ضبط کو آزماتا ہے۔ یا اللہ اس انسان کو مجھ سے قتل ہونے سے بچا لے، نہیں تو میں قاتل کہلائی جاؤں گی۔ خود سے بڑبڑا کر کہتے وہ تکیے کو اٹھا کر ایک جھٹکے سے باتھ روم کے دروازے پر مار چکی تھی، جبکہ غصہ تھا جو کسی بھی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ صبح ہی صبح کیوں تم دونوں کا منہ لٹکا ہوا ہے؟ اور شرینہ، یہ تمہارا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ کیا تبریز نے تم سے کچھ کہا ہے؟ شجیلہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر کہتی رکی تھیں، جبکہ آخر میں شرینہ کو دیکھ کر مخاطب کیا تھا، جو آنکھیں پھیلائے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں آنٹی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بھلا تبریز کیوں تنگ کریں گے؟ یہ تو میرے شوہر ہیں، ان سے میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نا تبریز جی؟ نرم مسکراہٹ سے کہتی وہ پانی پیتے ہوئے تبریز کو اشارہ لگا گئی تھی۔ تبھی وہ کھانس کھانس کر اسے دیکھتا ہوا سرد نظروں سے گھور گیا تھا، جس پر سامنے بیٹھی ہوئی شرینہ نے بھی اپنے دانت پیسے تھے۔ جی بالکل مام، ایسا ہی ہے۔ میں آپ کی بہو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے بہت جلد سمجھ جاؤں گا۔ لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر کہتے ہوئے تبریز سلطان نے ایک نظر اپنی ماں اور دوسری نظر ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ کھانا کھانا تو حرام ہو ہی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا، اچانک سے شجیلہ بیگم کے بولنے پر اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ میرے جاننے والوں کے ہاں آج ایک فنکشن ہے، تو تم دونوں کو وہاں جانا ہے میری طرف سے۔ میرے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے میں نہیں جا پاؤں گی۔ شجیلہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر کہتی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ بھیجنے سے بہتر تھا مام مجھے مسلسل ڈیوٹی پر بھیج دیتی، میں وہ بھی کر لیتا، مگر یہ لڑکی۔ دانت پیس کر سوچتے ہوئے تبریز سلطان نے اس کی جانب قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اب میرے شرینہ کے اتنے برے دن بھی نہیں آئے کہ مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے گا، اور وہ بھی محبت کا دکھاوا کرتے ہوئے۔ میرے خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے بھی انہیں گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر سوچتی وہ زور سے اپنے دانتوں تلے روٹی کو چبا گئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا اس روٹی کی جگہ سامنے بیٹھے ہوئے تبریز سلطان کی گردن ہوتی تو ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ جی مام، جی آنٹی، دونوں ایک ساتھ گویا ہوئے تھے۔ شجیلہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ خوش رہو، نرمی سے مسکرا کر کہتے وہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ شام کو وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو شرینہ سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس، ہاتھوں تک آستینوں والے بلاؤز کے ساتھ ہلکے سے میک اپ میں سجی ہوئی کمرے میں شاید اسی کی منتظر تھی، جبکہ وہ تو دروازے سے اندر داخل ہونا تک بھول گیا تھا۔ وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، شاید یہ ساڑی بھی اسے شجیلہ بیگم نے دی تھی۔ ماں تھیں، جانتی تھیں کہ سبز رنگ ہمیشہ سے تبریز سلطان کی کمزوری رہا ہے، اور اب شاید وہ اسی حربے کو اپنی بہو کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں کہ شاید ان دونوں کے درمیان موجود دوریاں ختم ہو جائیں۔ تبھی یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے وہ قدم قدم چلتے ہوئے آگے آیا تھا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی، اپنے عکس کے ساتھ ہی اسے آ کر ٹھہرتا ہوا دیکھ کر اپنا سانس تک روک چکی تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہتا وہ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے ارد گرد رکھ چکا تھا، جبکہ شرینہ ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اس کے روبرو ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے چلے جا رہے تھے۔ شاید نکاح کی کشش تھی، یا پھر وہ دونوں سچ میں ایک دوسرے کو بہت ہی برے طریقے سے مائل کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ لڑکھڑائے لہجے میں بولتی وہ اسے یوں پیش قدمی کرتے دیکھ بوکھلا اٹھی تھی۔ اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ لب دبا کر بولتا وہ آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کے ٹھیک پاس اپنے انگوٹھے کو ہلکا سا رگڑ گیا تھا، جس پر وہ خود سے سرخ پڑتے ہوئے گالوں کے ساتھ اپنی پلکیں چپکا گئی۔ لمبی گھنی مسکارے سے سجی ہوئی پلکیں لرزی تھیں تو تبریز سلطان کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ اب تم کچھ زیادہ ہی شوخے ہو رہے ہو، بے بسی سے کہتی وہ اسے اپنی طرف سے روکنے کی بھرپور کوشش کر گئی تھی، جبکہ تبریز سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارے اب میری بیوی میری پسند کے رنگ میں یوں پور پور سجی ہوئی میرے سامنے آئی ہے تو اس کی اچھے سے تعریف تو کرنی چاہیے نا۔ لب دبا کر بولتا وہ واضح الفاظ میں اسے چھیڑ رہا تھا، جبکہ اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کی چھوٹی سی ناک کو بھی دبایا تھا، جس پر وہ ناک چڑھا کر اسے گھور گئی تھی، مگر پھر مزید قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جب وہ اس کے چہرے پر جھکا تو پل میں اس کی گھوری گھبراہٹ میں بدلی تھی۔ تبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے کندھے پر رکھ کر وہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کر گئی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ کی طرف سے کوئی بھی تعریفی کلمات نہیں چاہیے، آپ اپنے تعریفی کلمات اپنے پاس رکھ، سٹ پٹا کر کہتی وہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کر گئی تھی، جس پر نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر جھکتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا تھا۔ اگر مجھ سے تعریفی کلمات نہیں سننے تو میری پسند کا رنگ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ ایک پھونک اس کے چہرے پر مارتے پیچھے ہوا تھا۔ چلو ہمیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔
دوبارہ سے اپنے لہجے کو نارمل بناتے وہ باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا، جبکہ شہرینہ کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یہ انسان آخر ہے کیا چیز؟ کبھی کیا ہو جاتا ہے اور کبھی کیا۔ کبھی یوں دیکھتا ہے جیسے سب سے زیادہ نفرت ہی مجھ سے کرتا ہے، اور کبھی یوں دیکھتا ہے جیسے اس کی دھڑکنیں میری وجہ سے تیز ہو گئی ہوں۔ نہ جانے یہ انسان مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ دل میں بڑبڑا کر سوچتے وہ جھٹکے سے اپنا کلچ ہاتھوں میں تھامتی چلتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس سوچوں کے دھاگے بے اختیار ہی تبریز سلطان سے جڑے تھے۔ ارے ایس پی تبریز سلطان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سنا ہے آج کل آپ بہت بڑی سرخیوں میں ہیں، کون کون سے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں؟ طنزیہ مسکرا کر کہتے اس کے ڈپارٹمنٹ کے ایک آدمی نے اس سے کہا تھا، جو عہدے میں کم ہونے کی وجہ سے اس سے اکثر جلتا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک غلط فہمی ہے، اور میں اس بات کی یقین دہانی پہلے ہی کر چکا ہوں۔ چونکہ یہ وی آئی پی کی ڈیمانڈ تھی اس لیے میں ابھی تک سسپینڈ ہوں، نہیں تو میں اپنی ڈیوٹی جوائن کر چکا ہوتا۔ نارمل انداز میں کہتے وہ مشروب کا گلاس لبوں سے لگایا تھا، جبکہ سامنے ٹھہرے ہوئے انسان کو نظر انداز کرنے کی بے حد کوشش کی تھی، جیسے ہمیں نہیں معلوم۔ ارے وہ سب تو ایک دکھاوا ہے، ویسے آپ جیسے انسان سے ایسی امید نہیں تھی، ایک لڑکی کو، وہ بھی ہراساں، وہ بھی پبلک پلیس پر۔ کمال کی بات ہے، آپ جیسے اگر قانون کے رکھوالے ہوں گے تو عام لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ جنہیں پولیس سزا دیتی ہے ان کا تو نام و نشان ہی اس ملک سے مٹ جائے گا نا۔ طنزیہ مسکرا کر کہتے وہ مشروب و گلاس ایک ہاتھ میں تھامے تبریز سلطان کی سرخ ہوتی رنگت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس سے چند قدم دور عورتوں والے پورشن میں ٹھہری ہوئی شرینہ تک ان کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر وہ تبریز سلطان پر تہمت نہ لگاتی تو آج شاید حالات کچھ اور ہوتے، مگر اب تو جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا، اب وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ بے بسی سے وہ بس اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہاں، مگر دل میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ گھر جاتے ہی سب سے پہلے وہ تبریز سلطان سے معافی مانگے گی۔ اپنے کام سے کام رکھو رفیق، میرے معاملات میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تمہیں میرے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے ہی میں نے سنا ہے کمشنر صاحب تمہیں معطل کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے کافی وقت سے تمہارے خلاف شکایات درج ہو رہی ہیں۔ کیا تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے؟ تو تمہیں اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانی چاہیے۔ سرد لہجے میں بولتا تبریز سلطان تو اسے جانب بڑھ گیا، جبکہ رفیق نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اپنے دانتوں کو پیسا تھا۔ رسی جل گئی ہے مگر بل نہیں گیا، یہ انسان خود کو سمجھتا کیا ہے؟ بڑبڑا کر کہتے وہ بھی ایک جھٹکے سے مشروب کا گلاس پٹکتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا ہوا ہی نہیں تھا، تو اس کا یہاں پارٹی میں رہنے کا کیا مقصد؟ تبریز گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جب وہ دھیمی آواز میں پکارتی اپنی انگلیوں پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئی تھی، آپس میں انگلیوں کو الجھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے سے بھرپور کترا رہی تھی۔ انکارا بھر کر کہتے وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھا، بس موڈ بے حد خراب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ دھیمی آواز میں کہتے اب کی مرتبہ وہ اپنی آنکھوں کو اٹھائے اس کی جانب دیکھ گئی، جو سنجیدگی سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ زیادہ وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سنجیدہ لہجے میں بولتے وہ بغیر اس پر ایک بھی نگاہ ڈالے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ بے اختیار اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس کی وجہ سے کسی کی ذات کو تکلیف ہوئی تھی، اور وہ بھی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کو اذیت پہنچ رہی تھی۔ اس کا نام اس کے جاننے والوں میں خراب ہو رہا تھا، وہ آخر یہ سب کچھ برداشت کیسے کرتی؟ تبریز سلطان کے ساتھ اس کی رنجشیں ایک طرف تھیں، اگر کوئی اس کے شوہر پر الزام تراشی کرتا ہے یا پھر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کرتا، وہ یہ بات کیسے برداشت کرتی؟ گاڑی میں سوں سوں کرتی آواز کے ساتھ وہ بے یقین سے اپنا چہرہ اٹھا کر شہرینہ کو دیکھ گیا تھا، جو دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے ایک ہاتھ بالوں میں چلا گیا، جبکہ وہی ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا تھا، جب وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے ہاتھ سے آنکھیں رگڑتے وہ اپنے لہجے کو درست کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا بھیگا ہوا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اب کی مرتبہ وہ گاڑی کو ایک سائڈ پہ لگاتے پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو نظر چرائے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے برا لگ رہا ہے، اپنے لب کاٹ کر کہتی وہ نہایت ہی شرمندہ تھی۔ یہاں دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو۔ نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی جانب موڑتا وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر چکا تھا، جبکہ شہرینہ تو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اتنا برا بھی نہیں تھا بلکہ کافی زیادہ اچھا تھا۔ بلا اختیار اس نے دل میں اعتراف کیا تھا۔ آئی ایم سوری، دھیمی سی آواز میں بولتے ہوئے کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اسے دیکھ گئی تھی۔ اور سوری کس لیے؟
بلا اختیار اس کا انگوٹھا شرینہ کے نچلے لب کو چھو گیا، جس پر لرزتے ہوئے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے آپ پر تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی، مگر وہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے اس سب کی معافی پہلے ہی مانگ لینی چاہیے تھی، مگر میں نے اپنی انا میں یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میری وجہ سے۔ بھیگی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے تو گال مزید سرخ پڑ چکے تھے، جبکہ لب کپ کپاتے ہوئے تبریز سلطان کو اپنی جانب بہت ہی برے طریقے سے متوجہ کر رہے تھے۔ اگر تم یوں کرو گی تو معاملہ سنجیدہ ہو جائے گا، بھاری جذبات سے چور آواز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ جبکہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو دل دھڑک اٹھے تھے۔ تبریز بھیگی سی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھی میں جکڑ چکی تھی، جب تبریز سلطان اس کے چہرے پر جھکے اپنی نگاہوں کو اس کے لبوں تک محدود کر چکا تھا۔ تمہیں معافی صرف اسی شرط پر مل سکتی ہے۔ دھیمی سی سرگوشی کرتا وہ بغیر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکتے محبت کی پہلی مہر ثبت کر چکا تھا، جبکہ شہرینہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ سانسیں حلق میں اٹکی تھیں تو بے اختیار اس نے تبریز سلطان کے سینے پر مکہ مارتے اسے ہوش میں لانا چاہا تھا، جس پر نرمی سے وہ اس کے لبوں کو چھوڑتا ہوا گہرا سانس بھرتے پیچھے ہوا تھا۔ تبریز، میری سانسیں، ابھی وہ گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ کہتی احتجاج کرنے لگی تھی جب نرمی سے اس کے لبوں پر وہ انگوٹھا رکھ گیا۔ اب تم مزید کچھ ہی بول کر اپنے لیے مشکل کی دعوت دے رہی ہو لڑکی، میں پہلے ہی خود پر قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہر گزرتے پل کے ساتھ میری یہ کوشش بہت ہی برے طریقے سے ناکام کرتی چلی جا رہی ہو شہرینہ۔ نرمی سے اسے دیکھتے وہ بھاری آواز میں گویا ہوا۔ شہرینہ نے حلق تر کرتے اسے دیکھا، جو مزید فاصلے کم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتی وہ اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی۔ تبریز پلیز، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس کے منہ زور جذبات پر بند باندھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ تبریز سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سنگ دل کو دیکھ رہا تھا، مگر پھر اس کی حالت اور اپنی صورتحال دیکھتے ہوئے بے اختیار گہرا سانس بھرتے پیچھے ہوا۔ کچھ دیر گہرے گہرے سانس بھر کر خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، ہاں، مگر اب اس مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھنے سے گریز کیا تھا کہ وہ اسے بہت ہی برے طریقے سے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی اور وہ اس وقت اپنا آپ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ تبریز، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی جب وہ پاؤں سے دروازہ بند کرتے جھکتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے باہوں کے حصار میں تھام چکا تھا۔ تبھی اس کے کندھوں کو تھامتی وہ بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے پکار گئی، بس مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دو، کیا تم مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرتی ہو، یا پھر میں آج بھی تمہارے لیے وہی ایس پی تبریز سلطان ہوں جس کے لیے تم اپنے دل میں کوئی جذبات محسوس نہیں کرتی، جس سے تمہاری شادی صرف اور صرف ایک مجبوری میں ہوئی ہے؟ بھاری گمبھیر آواز میں کہتے وہ اس سے نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہتی وہ اس کے چہرے کو دیکھ گئی۔ تو کیسا ہے؟ میں تمہارے لبوں سے سننا چاہتا ہوں، بس ایک مرتبہ، صرف تم مجھے ایک مرتبہ یہ بتا دو کہ تم بھی میرے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو۔ قسم سے اگر تم نہیں کہو گی تو میں الٹے قدموں لوٹ جاؤں گا۔ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تم مجھے قبول کرو تو پورے دل سے قبول کرو، نہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے۔ میں خود کو تمہاری طرف بہت ہی برے طریقے سے مائل محسوس کرتا ہوں شہرینہ۔ تبریز سلطان، اب یہ تم پر ہے، کیا تم بھی ہم دونوں کے درمیان یہی کشش محسوس کرتی ہو؟ دھیمی آواز میں وہ اس کے کانوں میں سرگوشی انڈیلتے اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ شرینہ بھاری پڑتی سانسوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ تم میرے شوہر ہو، میرے لیے اہم ہو، اور میں نے تمہیں ہر حال میں قبول کیا ہے، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اپنے لبوں کو کاٹتے گویا ہوئی، جس پر تبریز سلطان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے بستر پر دراز کرتے ہوئے چاند کی روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھ گیا تھا جو شدت جذبات کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تبریز نے پھر سے کچھ کہا ہے؟ تم دونوں اتنے خاموش خاموش کیوں ہو؟ شجیرہ بیگم ان دونوں کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے آخرکار بول ہی پڑی تھیں، جبکہ وہ دونوں ان کی جانب اور پھر دوسری نگاہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے، پھر نگاہیں چرا لی تھیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مام، سب ٹھیک ہے، آپ اب کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، لب دبا کر بولتا وہ ہاتھ آگے بڑھا کر شرینہ کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ شرینہ لبوں پر شرمگین مسکراہٹ لیے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ شرینہ کی طبیعت اچانک سے خراب کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے پیٹھ پیچھے تم اسے دھمکا رہے ہو؟ تبریز سلطان، یہ بات میری اچھے طریقے سے یاد رکھو، اگر تم نے میری بہو کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہاری خیریت بالکل بھی نہیں ہے۔ خبردار، میری بہو کو کچھ بھی کہا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ سرد نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے تبریز سلطان کو دیکھتے وہ گویا ہوئی تھیں۔
جبکہ تبریز سلطان نے گہرا سانس بھر کر انہیں اور دوسری نظر اپنی بیوی کی جانب دیکھا تھا۔ ارے میری پیاری موم، کیوں فکر مند ہوتی ہیں آپ؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آپ کی بہو کو، اور طبیعت خرابی کی وجہ صرف یہی تھوڑی ہو سکتی ہے، اور بھی وجوہات ہیں، اب ان پر غور کیوں نہیں کرتی؟ بے باکی سے کہتا ہوا اور شہرینہ کا ایک ہاتھ دباتے گویا ہوا تھا جس پر وہ سٹپٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میں کچن سے پانی لے کر آتی ہوں۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر رفو چکر ہوتے ہوئے اتنی تیزی سے گویا ہوئی تھی کہ پیچھے ان دونوں کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ اسے کیا ہو رہا ہے تبریز؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم نے اس سے کچھ کہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ نرمی سے تبریز کا ہاتھ تھام کر کہتی شجیلہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا تھا، جس پر وہ آگے بڑھ کر ان کے کندھے کے گرد اپنے بازو قائم کر گیا۔ ارے مام، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دراصل لگتا ہے آپ کی بہو آپ کو پوتا دینے والی ہے۔ لب دبا کر بولتا ان کے سر کو چومتے انہیں حیران ہی کر گیا تھا۔ تبھی وہ اپنی آنکھیں پھیلائے تبریز سلطان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جاندار مسکراہٹ چہرے پر لیے کہتی وہ دونوں ہاتھوں میں تبریز سلطان کا چہرہ تھام گئی تھی، جس پر وہ نرمی سے اپنی پلکیں جھپکاتے انہیں یقین دہانی کرا گیا تھا۔ کچن میں کھڑی ہوئی شہرینہ کے گال بے ساختہ سرخ پڑے تھے، مگر یہ بے باک انسان کہاں باز آنے والا تھا؟ اتنی بے باکی سے یہ خبر کسی کو کون دیتا ہے؟ وہ بس جھنجھلا کر سوچ رہی تھی۔ 3 سال بعد تیمور، واپس آ جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس آ کر تمہاری اچھی سی مار لگاؤں۔ بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ کہتی وہ تیز تیز قدم چلتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، جبکہ اس کا 2 سالہ بیٹا تیمور تیزی سے بھاگتے ہوئے پورے گھر میں چکر لگاتے اسے اپنے پیچھے خوار کر رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھی شجیلہ بیگم تو ہاتھ میں تسبیح تھامے اسے دیکھ کر وارے نیارے ہو رہی تھیں، جبکہ جھنجھلاتی ہوئی شہرینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان باپ بیٹے کو یہاں سے چلتا کر دے جو بس اس کی جان کا عذاب بنے ہوئے تھے۔ تبریز سلطان، بے بسی سے دانت پیس کر وہ اس کے باپ کو مخاطب کر گئی جو موبائل کان سے لگائے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اچانک سے شہرینہ کی دانت پیس کر ابھرنے والی آواز پر بوکھلاتے اپنا موبائل جیب میں رکھا اور اس کی جانب پلٹا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا اس کی جانب آیا جو آخری چند سیڑھیوں پر موجود دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے ہی گھور رہی تھی۔ ارے میری موٹو، کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ بچہ ہے وہ، شرارتیں تو کرے گا نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ نرمی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے اسے نیچے اتار کر اپنے حصار میں لے گیا، جبکہ وہ تھکے تھکے وجود کے ساتھ اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا گئی تھی۔ اس کا بھرا بھرا وجود تبریز سلطان کی باہوں کے حصار میں تھا۔ تم ہر مرتبہ مجھ سے ایسے ہی کہتے ہو، اپنے بیٹے کی سائیڈ لیتے ہو، تو مجھے یہ دکھائی نہیں دیتا کہ میری حالت اس وقت کیسی ہے؟ میں ابھی کمرہ سمیٹ کر آئی ہوں اور تمہارے بیٹے نے پھر سے اس کمرے کو بگاڑ دیا ہے، اور تو اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی چاکلیٹ پوری کھا گیا، اب اس کے دانت سڑ جائیں گے اور اوپر سے برش بھی نہیں کر رہا۔ بے بسی سے جھنجھلا کر کہتے وہ ایک کے بعد ایک اپنے ہی بیٹے کی شکایتیں اس کے باپ کو لگائے چلی جا رہی تھی، جبکہ تبریز سلطان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ بے ساختہ محبت نچھاور کرنے کا اس کا دل چاہتا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا تیمور، نرمی سے اسے تسلی دے کر وہ دوسری مرتبہ تیمور کو بلا گئے تھے جو شرافت سے باپ کی آواز پر دوڑا چلا آیا تھا۔ دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی نگاہیں جھکائے وہ شرمندہ شرمندہ سے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ آپ نے مما کو تنگ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا آپ کی بہن آپ کی شرارتوں سے کتنا تنگ ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں کھیلے گی اگر آپ مما کو اتنا تنگ کرو گے تو۔ اسی لیے اچھے بچے بن کر رہتے ہیں، مما کی ہیلپ کرتے ہیں، مما کو تنگ مت کرو۔ مصنوعی آنکھیں دکھا کر بولتے تبریز سلطان نے اسے ڈانٹنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس پر وہ بھی اپنے باپ کا اشارہ سمجھتے ہوئے معصومیت سے اپنا سر ہلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں اب مما کو بالکل بھی پریشان نہیں کروں گا، مسکرا کر بولتے تیمور آگے بڑھتے ان دونوں کے گرد اپنے ننھے ننھے بازو باندھ گیا، جبکہ ان دونوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اب تو خوش ہو نا میرے بیٹے کو ڈانٹ پڑوا کر؟ لب دبا کر بولتے ہوئے شہرینہ کی کمر پر ایک ہاتھ رکھے دوسرا ہاتھ اس کے بھرے ہوئے وجود پر ٹکا گیا تھا، جہاں ایک اور زندگی پلتے اس دنیا میں آنے کے لیے بےتاب تھی، جبکہ وہ دونوں بھی ایک دوسری ننھی جان کو خوش آمدید کرنے کے لیے بہت زیادہ ہی بےتاب تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ دونوں مجھے اب پریشان کیے رکھتے ہیں، جھنجھلا کر کہتے وہ اپنا سر اس کی گردن میں چھپائے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ یہی تو وہ راحت کا لمحہ تھا جب وہ خود کو تبریز سلطان کی باہوں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے سکون پایا کرتی تھی۔ شجیلہ بیگم دور سے ان دونوں کو دیکھتے ان کی بلائیں اتارتے ہوئے اپنی نگاہیں پھیر چکی تھیں کہ کہیں ان کے اس ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، یا پھر شاید ان کی خود کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ زندگی میں پریشانی کے بادل چھٹے تھے
تو ان دونوں کی محبت کا رنگ اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا تھا. ختم شد. جی تو فرینڈس، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چل حاضر ہوں گی نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اور ہاں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا مت بھولیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسی انٹرسٹنگ اسٹوریز کو پڑھنے سے محروم نہ رہ سکیں. اللہ حافظ.